بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ایک بہت ہی اہم اور سبق آموز کہانی ہے جو اسلامی تاریخ اور قرآن مجید میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کی کہانی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ایک دور تھا جب فرعون نامی ایک ظالم حکمران مصر میں حکومت کرتا تھا۔ وہ خود کو خدا مانتا اور لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ مصر میں ایک پیغمبر کی بشارت دی گئی جو کہ فرعون کے ساتھ ظلم و ستم کے خلاف جنگ کرے گا اور لوگوں کو آزادی دلائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرعون نے حکم دیا کہ ہر نوزائیدہ عبرانی بچے کو مار دیا جائے۔ اس خوفناک حکم سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور ان کی ٹوکری کو فرعون کے محل کے قریب لے آئے۔ فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور وہ فوراً ان سے محبت کر بیٹھیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے لیا اور انہیں پالا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا کہ وہ مصر واپس جائیں اور فرعون کو اپنے ظلم سے باز آنے کا پیغام دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دربار میں جا کر اللہ کے پیغام سنایا اور اسے عبرانی قوم کو آزاد کرنے کا حکم دیا تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو رد کر دیا اور اسے یہ چیلنج کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی عصا کو زمین پر پھینکا جو ایک بڑے سانپ کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے جیب میں ڈالیں اور باہر نکالا جو چمکدار سفید ہو گئیں۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور اس پر اپنی قوم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکسایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کے لیے مصر سے نکال کر حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچیں جہاں فرعون کی فوجیں بھی پیچھے آئیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے عصا کو پانی پر مارا جس سے دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل نے دریا کو عبور کیا اور فرعون کی فوجیں پانی میں ڈوب گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آزادی حاصل کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے مزید ہدایت ملی جن کی مدد سے انہیں صحیح راستے پر چل کر اللہ کے احکام پر عمل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف، آزادی، سچائی کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں ہر حال میں حق پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے محبت بہت کی ہوئی ہے۔ اس بات کا ثبوت انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، ہر ساعت اور ہر لمحے میں ملتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ معجزے نبیوں کے لیے تھے اور نبیوں کے بعد معجزات کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر خدا آج بھی اپنے محبوب بندوں کی مشکل وقت میں غیبی مدد فرماتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نبی بہترین ایمان والے اور شکر بجا لانے والے تھے، جبکہ انسان شکر کے معاملے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ فرعون، جس کا اصل نام مصعب بن ولید بن ریان تھا، ایک ظالم، جابر اور خدائی دعویٰ کرنے والا انسان تھا اور وہ ملعون تھا۔ ایک دفعہ سفر پر نکلا تو راستے میں اس کا سامنا ہامون سے ہوا۔ دونوں کی دوستی ہوئی اور گہری ہوتی گئی۔ سفر جاری رہا اور وہ دونوں ملک مصر میں پہنچ گئے اور آگے سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ فرعون کے دل میں خدائی کا شوق پیدا ہوا تو اپنے دوست ہامون سے اس بات کا تذکرہ کیا اور پھر اس ہی کے مشورے سے لوگوں کے نظر میں معتبر ہونے کے لیے اس نے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ٹھانی۔ ملک مصر کے بادشاہ سے داری مقبرہ کی ملازمت کی۔ کرشمہ قدرت سے اسی دل دبائی مرض پھیلانے کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے گئے۔ ظالم فرعون نے ہر لاش کے بدلے 1 دینار سونے کا لینا شروع کر دیا اور اسی طرح پیسہ جمع کیا۔ بادشاہ مصر نے اس پیسے کے عوض اسے پورے شہر کی داروغی دے ڈالی۔ چند عرصے کے بعد وزیر مصر وفات پا گیا۔ بادشاہ فرعون کے کام سے بہت خوش تھا، اس لیے اس نے مصر کی وزارت فرعون کے حوالے کر دی۔ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کا 1 سال کا جزیہ حذف کیا، اور جب فرعون کو بادشاہت ملی تو غرور و تکبر کے شعلے آگ پکڑنے لگے۔
خدا کی ہوس اور لوگوں کے سروں کو اپنے قدم میں جھکا دینے کی خواہش اتنی بڑی کہ مذہب یوسف یعقوب کے لوگوں کے قلوب سے نکالنے کے لیے فرعون نے تمام مدارس بند کر دیے اور جو عمل یہ جاری رکھے گا اس کو واجب القتل قرار دے دیا۔ جان بچانے کے لیے لوگوں نے یہ سب کچھ ترک کر دیا۔ خدائے بزرگ و برتر کی رسی بھی چھوٹ گئی۔ لوگ اپنے مذہب سے بیگانے ہو گئے، کسی کو خدائے برحق یاد نہ رہا، حق کے بجائے باطل آ گیا۔ مذہب یوسف و یعقوب کے ماننے والے کم ہو گئے۔ فرعون نے بتوں کی پوجا شروع عام کروا دی۔ بنی اسرائیل کے قوم اپنے مذہب پر قائم رہی، مگر قوم قبطی نے بتوں کا پوجنا شروع کر دیا۔ 40 سال کے عرصے کے بعد فرعون نے تمام بت توڑا ڈالے اور خود خدا بن بیٹھا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ جن کاموں کو برا گردانا جاتا تھا وہ سبھی کام اسرائیل کے کروائے گئے۔ دوسری جانب قوم قبطی کو اعلیٰ مرعات سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ خوشخبری سنا دی کہ میں ایک ایسا شخص پیدا کروں گا جو فرعون کے مظالم کے خلاف کھڑا ہو کر ملک مصر کے ظلم و فرعون سے نجات دلائے گا۔ ادھر فرعون نے خواب دیکھا کہ وہ درخت عالم بالا میں لے گیا اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ملک مصر بیدار ہوئی تو فرعون نے سبھی حکیموں، دانشوروں اور جادوگروں کو بلایا، ان سے اپنی خواب کی تعبیر پوچھی۔ آخر سبھی لوگوں نے متفقہ طور پر فرعون کو اس سے دیکھنے خواب کی تعبیر کو بنی اسرائیل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا اور تمہاری مملکت کو ایک خدا کا پیغام لائے گا، یہاں تک کہ کل ملک میراث و نعمت سے ہاتھ میں ہوگی۔ فرعون نے خواب کی تعبیر سنی تو اپنا تخت و تاج ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیا۔ جھوٹے معبود کے پیرے اکڑنے لگے اور خدائی کا دعویٰ دار خوف مذاق بن بیٹھا۔ خوف کھاتا ظلم کی چکی نے پھر اسے چلنا شروع کر دیا۔ حکم فرعون لوگ پر قہرا بن کر اترا۔ اقطاب وقت اور او کے ظلم کی ایسی داستان لکھی گئی جسے پڑھ کر پتھر بھی پگھل کر بہہ جائیں۔ ملک مصر میں جہالت نے پھر پھیلائے فرعون کی حکومت کی بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے ہر نو مولود موت کو گھاٹ سے اتارنے کی شروع کر دی۔ لوگوں کی آہیں سسکیاں فرعون کے تخت تک نہ پہنچیں، مگر ان سسکیوں نے عرش کا دروازہ ضرور کھٹکھٹایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مظلوم کے بعد ظالم جو ظالم کے حق میں ہو بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری امداد ضرور کروں گا۔